نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پټول وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا امام انقلاب رهبر امت مسلمہ سربراہ پی ڈی ایم امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان و خدمت تا پا ډیر ادب و پا احترام باندی یو څو ټکی که څه هم زموږ زړه و په پښتو کې، لیکن موږ دا غوښتله چې دغه د سپاسنامې ټکي په اردو کې د میډیا زینت وګرځي. په هغه کې لکه څنګه چې امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان حضرت مولانا عبدالواسع صاحب ادام الله جله وفرمایله چې موږ به نن د حضرت قائد محترم سره یو نوی عهد و پیمان کوو چې انشاءالله العزیز چې تاسو کم تاریخ ساز جدوجہد آغاز کړی دی د 2018 څخه خصوصا د یهودو د هغه د ایجنټانو خلاف نن موږ په سر و په ځان و په مال باندې دا تجدید عهد کوو چې و موږ ته د حلقې د تحصیل د ضلع د صوبې او د جمعیت علماء اسلام د مرکز د دې تحریک د پاره که پر کم ځای باندې ضرورت سو موږ دغه تجدید عهد کوو چې انشاءالله العزیز د خپل جماعتي نظم او د قیادت سره به په دغه جهد کې شانه بشانه ملګري. په دغه وجه باندې بیا په ملګرو باندې بلاس هم پورته کوو. د هغه څه مخکې د سپاسنامې خاص ټکي ستاسو په مخ کې وړاندې کوو. اسلامیان بلوچستان و اقوام پشتون بیلٹ شمالی بلوچستان کی جانب سے رہبر امت مسلمہ سربراہ پی ڈی ایم امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی خدمت عالیہ میں پیش ہے. د حضرت قائد محترم پشان کے یو مختصر دو درې بیتونه وړاندې کوو. تاسو ورته متوجه سئ. جاگ اٹھا ہے پاکستان ټوله به وایست چې آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان. جاگ اٹھا ہے پاکستان، جاگ اٹھا ہے پاکستان. आवाज लश सौका دی پخپل جذبه باندې ووایست. جاگ اٹھا ہے پاکستان، سیاست عالم کا نشان ہے ذات سے تیری، یہ کشتی اس بحیرہ میں رواں ہے ذات سے تیری، کہ سکھایا تو نے بلکہ زبوان سے آپ نے غلاموں کو آئین جہان بانی. حضرت قائد محترم هغه عظیم هستی ده چې د دغه ملت پاکستان او د امت مسلمه ته د آزادۍ درس په تیر څلور لسیزه کې یعنی په 40 کاله کې ورکړی دی. لیکن نن الحمدلله د آزادۍ هغه درس و موږ ته د غلامۍ د زنځیرونو د ماتولو پر آخری مرحلہ بانی انشاءاللہ العزیز. یہ کشتی اس بحیرہ میں رواں ہے ذات سے تیری، کہ غلاموں کو سکھایا تو نے آئین جہان بانی.
امام اسلامی انقلاب، سالار قافلہ حریت، امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان و سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ادام اللہ جلہ کو ختم بخاری، جلسہ دستار فضیلت و علماء کنونشن بیاد شہید علامہ عبدالغنی نور اللہ مرقدہ زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی رحمہ اللہ ٹاؤن بائی پاس روڈ چمن، ضلع چمن بلوچستان، اور وزیر سرپرستی جمعیت علماء اسلام پاکستان آنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آن حضرت کی خدمت عالیہ میں کمال خلوص و محبت و نیازمندانہ احترام و عقیدت کے ساتھ ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آن جناب ایک تاریخ ساز جدوجہد کے دوراہے پر ہے، بے پناہ مصروفیتوں، غیر معمولی مشغولیتوں، سفر کی دشواریاں برداشت کر کے اور ان سب سے بڑھ کر وقت کی قربانی دے کر ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدم رنجہ فرما کر ہمارے امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ عزت مآب کہ اس ذرا نوازی اور تشریف آوری سے ہمارے دلوں کے ظلمت قدوں میں اتنے چراغ روشن ہو گئے اور تمناؤں کے ویرانوں میں اتنے رنگین پھول کھل اٹھے جو نظر کی تنگ دامانی کا گلہ کر رہے ہیں۔ جناب والا ویسے تو پورے پشتون بیلٹ بلوچستان کے 12-13 اضلاع میں آباد دسیوں لاکھ اقوام پشتون بلوچ اقوام کی طرح عرصہ دراز سے احساس محرومی، پسماندگی، قحط سالی، بدامنی کا شکار ہے۔ خصوصاً قریباً 7 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اہلیان ضلع چمن گوناگوں مشکلات اور قسم پرسی کا شکار ہے۔ قحط سالی کے سبب قلت آب، زراعت اور مال مویشی کی تباہی کے ساتھ رہی صحیح قصر موجودہ نااہل وفاقی گورنمنٹ اپنی معاشی و معاشرتی تباہ کن پالیسیوں کے ذریعے نکال کر اہلیان علاقہ کو نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ بارڈر پر باڑ لگانے سے مقامی آبادی کو جو معاشی اور معاشرتی نقصانات پہنچ رہے ہیں ان کا تدارک حکومت کی ذمہ داری ہے، جس سے موجودہ حکومتیں بالخصوص وفاقی گورنمنٹ مجرمانہ اور ناقابل برداشت لاپرواہی برت رہی ہے۔ چمن بارڈر کسٹم سے وفاق کو امپورٹ، ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ کی مد میں سالانہ اربوں روپے ملنے کے باوجود یہاں کے مقامی روزگار لگڑی یعنی چھوٹے تاجر کو سمگلنگ کا نام دے کر بند کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ موجودہ نااہل وفاقی گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالرز کا ایکسپورٹ اب 1 ارب اور افغانستان جانے والے کنٹینرز کم ہو کر 30% رہ گئے۔ لاکھوں ایکڑ زمین کے مقامی مالکان کو اپنے آبائی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ آن جناب اس وقت ہمارے قومی قیادت کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور پوری قوم کے متفقہ و مسلمہ لیڈر ہے۔ قوم آپ کو ہی اس وقت ملک کا آخری سہارا دیکھتی ہے۔ موجودہ مسلط شدہ نامنہاد وفاقی حکومت کی معیشت کش، دین و اخلاقیات دشمن پالیسیوں کو
اپنی اس عظیم تحریک پی ڈی ایم جس کی آپ قیادت فرما رہے ہیں کہ پلیٹ فارم سے اجاگر فرما کر اہل وطن پر احسان فرمائے۔ یہی ہماری خواہش ہے، ورنہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یہاں انسانی دربدری کا المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ہماری تجوید ہوگی کہ جیسے کہ علامہ عبدالغنی رحمہ اللہ نے شہادت سے محض 12 دن پہلے اپنے زندگی کی آخری خواہش 14 اکتوبر 2011 کو کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں سامنے رکھ دی تھی کہ اب بہت ہو گیا، اسلامیہ نے پاکستان کو اب اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، نہ صرف دیوبندی بلکہ تمام مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ملک بھر میں 4-5 بڑے جلسے کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھنے ہوں گے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ کی تجوید کا اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں علماء، وکلاء، سماجی ورکرز، ڈاکٹرز، تاجر برادری کے الگ الگ کنونشن کا انعقاد کیا جائے، جس میں خصوصاً علماء کرام اور عموماً کارکنان جمعیت سے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آزاد کیے گئے اس وطن عزیز پاکستان کو یورپ اور مغرب کی طرف سے منڈلاتے فکری، نظریاتی، معاشی و معاشرتی خطرات سے آگاہ فرمائے اور ان سے تجدید عہد لیا جائے کہ ان سب سے نجات تک آپ حضرات مرکزی قیادت کے ہر حکم کی تعمیل اور ان حالات کے حوالے سے جاری تحریک نجات میں پی ڈی ایم خصوصاً جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی قیادت اور صوبائی وزیری قیادتوں کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس تجدید عہد کا آغاز آج یہی سے کریں گے، جس کے لیے تمام شرکاء کو صرف 1 منٹ کے لیے زحمت دیں گے کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے حضرت قائد محترم کے ہاتھ پر یہ تجدید عہد فرمائے۔ تمام شرکاء جلسہ کھڑے ہو کر ہم قائد جمعیت کے ہاتھ پر نعرہ تکبیر حضرت مولانا فضل الرحمان۔ آج ہم قائد جمعیت کے ہاتھ پر تجدید عہد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، تیار ہے انشاءاللہ، اور اس عظیم تحریک کا آغاز اور اس عظیم تحریک نجات جس میں ہزاروں کی تعداد میں صوبہ بھر بلکہ ملک بھر سے علماء کرام خصوصاً جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی رحمہ اللہ ٹاون کے ہزاروں فضلاء کرام جس کے فراغت کے 30 سال اور 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں، یہ اس تجدید عہد میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں اور حضرت قائد محترم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، تیار ہے انشاءاللہ۔ آپ زور سے کہیں گے کہ ہم قائد جمعیت کے ہاتھ پر اس تحریک میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آج کی یہ عظیم شان اجتماع سے اس اطمینان کا واشگاف انداز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر تمام یہود و حنود مل کر بمائے ان کے مقامی وظیفہ خوروں کے مدارس اور پاکستان کے نظریاتی دینی تشخص کو پامال کرنا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے
تب بھی قائد جمعیت سربراہ پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ادام اللہ ذلہ کی سرپرستی و قیادت میں مدارس پر اس دینی ماحول پر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اس حوالے سے خصوصی طور پر 23 مارچ کو حضرت قائد محترم نے جو اعلان فرمایا ہے اس میں ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے قائد محترم کے۔ ہاں، اسلام آباد جانے کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ یہ قائد محترم کی بے لوث قیادت اور جرأت مندانہ موقف کی برکات ہے جس پر بجا طور پر مسلمانان پاکستان اور بالخصوص کارکنان جمعیت اور بالخصوص فضلاء جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹاؤن بائی پاس روڈ چمن اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آخر میں صوبائی جماعت خصوصاً امیر محترم مولانا عبدالواسع صاحب اور ضلع قلعہ عبداللہ کے امیر محترم اور ناظم عمومی حاجی محمد نواز خان صاحب اور حاجی غوث اللہ صاحب اور ضلع کے تمام ارکان مولانا فتح محمد صاحب اور تمام ارکان جس کا نام ان سب کا لینا میرے خیال سے ابھی مشکل ہے۔ ضلع چمن، اسی طرح ضلع چمن اور تحصیل چمن کی جماعتی نظم خصوصاً امیر تحصیل چمن حضرت مولانا روزی خان صاحب اور ناظم عمومی حضرت حاجی امان اللہ صاحب اور دیگر تمام اراکین اور تحصیل چمن کی جماعتی نظم اہلیان علاقہ اور علامہ شہید اور معتقدین علامہ شہید کا جنہوں نے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی علماء کنونشن کے انعقاد میں ہماری سرپرستی اور حوصلہ افزائی فرمائی، جس پر جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹاؤن بائی پاس روڈ چمن کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام یہاں کے ساتھی علماء کرام۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے انگنت مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس عظیم محفل میں رونق بخشنے پر ہم آپ سب کے مشکور اور دعاگو رہیں گے، اور خصوصاً حضرت قائد محترم کے اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے تمام مرکزی اراکین اور اراکین پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینیٹ اور صوبائی اسمبلی، تمام اراکین اللہ تعالیٰ اس عظیم آمد کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ انشاءاللہ۔ لك يوسوك شمال